تبھی تو دیکھو دنیا پاگل ہو گئی ہے. دنیا کے پاس سب کچھ ہے, سیدھا راستہ نہیں, پاگل ہو گئے. یہ پاگل پنے کی مثالیں دوں آپ کو. ابھی انڈیا کی عدالت نے قانون پاس کیا ہے کہ شادی شدہ عورت بھی زنا کر سکتی ہے. یہ باولے ہونے کی دلیل ہے. ہدایت نہیں ہے نا تو باولے ہو گئے, پاگل ہو گئے. دلیل یہ دی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی ملکیت نہیں ہے, چونکہ وہ مرد کی پراپرٹی نہیں ہے تو مرد اس پہ پابندی. تو یہ فل باولے ہونے کی دلیل ہے یا نہیں؟ یعنی اگر دونوں کا ایگریمنٹ ہوا ہے اور وہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے کہ میں کسی سے ریلیشن نہیں کروں گی, تو اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ گویا اس کی ہم نے غلام بنا دیا اس کو. اس کا غلامی سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر اس کو سیکچول ریلیشن قائم کرنے کی غیر مرد سے اجازت ہے تو پھر شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ دنیا کی ذہین قومیں باولی ہو گئی ہیں, پاگل ہو گئی ہیں, کیونکہ ان کے پاس گاڈ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہے نہیں, اور جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی تو پاگل ہونے کی دلیل ہے. اور انڈیا والے خود باولے نہیں ہوئے, انہیں گورے باولے کر رہے ہیں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. جب آپ کے پاس خود کوئی تعلیم نہیں ہوتی, فالو تو کرنا ہے نا کسی کو, تو آپ ایسے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہو جن کے برحق ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں, کیونکہ اپنا تو کچھ ہے نہیں. ہندوؤں کے اپنے مذہب میں جو تعلیمات ہیں وہ ناقص ہیں, اور وہ ایسی ہیں کہ اسے کسی کی بھی فطرت بھی اپیل نہیں کرتی. وہ فطرت کو اپیل کرتے ہی نہیں ہے, وہ تعلیمات کرتی ہی نہیں ہے وہ تعلیمات. تو وہ گوروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہیں, تو چلو وہ اتنی انہوں نے کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے تو ہم چلو انہی کے پیچھے چلتے ہیں. تو وہ ججز نے بی بی سی میں پوری رپورٹ شائع ہوئی ہے. ججز میں بحث یہ ہوئی کہ بھئی کیوں پابندی لگائیں. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پر دلائل سے بحث کی ضرورت ہو. یہ جب انسان سٹھیا جاتا ہے, باولا ہو جاتا ہے, تو باولے آدمی کو دلائل سے بات کرنا, بولو بھائی. اسی طرح گے میرج کی اجازت دے دی, لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا, یہ بھی باولے ہونے کی, یعنی اس پہ دلائل نہیں دیے جائیں گے. لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے نا وہ پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹی, تو اس میں بھی یہ باولا پن آ گیا تھا. وہ بھی گے میرج کو انہوں نے کیا کر دیا, الاؤ. تو لوط علیہ السلام نے کیا دلیل دی, وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, تمہارے رب نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے, مرد کے لیے مرد کو پیدا نہیں کیا. تمہیں کیا ہو گیا, تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم شکر ادا کرو مسلمانوں, مسلمان. جب یہ قانون میں نے پڑھا نا بی بی سی میں, یہ خبر شائع ہوئی ہندوستان, میں نے کہا اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے, تو نے ہمیں کیا بنایا, مسلمان. کیونکہ جب سیدھا راستہ نہیں ہوگا تو اسی طرح انسان کیا ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے. ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین جو نبی کے نہیں ہیں, وہ کس کے ہیں, اللہ کے. محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سفیر ہیں, نمائندہ ہیں. نمائندہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ کی عادت نہیں ہے کہ اپنے بندوں سے براہ راست ہم کلام ہو. مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ ہر ایک کو الگ سے کیوں نہیں سمجھاتا کہ بھئی تم نماز پڑھو, تم روزہ رکھو, تم زکات دو. اللہ نے کہا کہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک سے ہر ایک کو خود ان کے پاس جا جا کے سمجھائے. اللہ لوگوں میں کسی ایک کو منتخب کرتا ہے, اسے نمائندہ بنا کر اس پر یا تو براہ راست ہم کلام ہوگا اس سے, یا فرشتے کے ذریعے اس کو وہی بھیجے گا, اور وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے گا. اور اس کے برحق ہونے کے دلائل اللہ دنیا کے سامنے واضح کر دے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو کہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنا پیغام لے کر. آپ نذیر ہیں, نذیر. آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی. آپ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ جو اچھے اعمال کرے گا اس کے لیے جنت ہے, اور آپ ڈرا بھی رہے ہیں کہ جو برے اعمال کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے.
تو لوگ نہ ان کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب بھی حق کی مخالفت ہوئی ہے اس میں ذاتی بغض، جو ذاتی بغض ہے نا قومیت کی بیس پہ، یہ انسان کو ہمیشہ حق پر آنے سے روکتا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جتنا سوتیلا پن ظاہر کیا جا رہا ہے نا دنیا میں، اتنا کسی اور کے ساتھ نہیں، کیونکہ حق کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس۔ میں رہا ہوں غیر مسلموں میں بھی، ہندو لڑکی سکھ سے شادی کر لے، اعتراض کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہندو لڑکی عیسائی سے کرے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ، مسلمان سے کرے، جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ مذہبی آزادی کی بات سب کرتے ہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو کے واپس پلٹے اس کو اسلام پلٹنے کی اجازت نہیں دیتا، صاف طور پہ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے، آنے پر کوئی پابندی نہیں، آئے تو واپسی کا راستہ بند۔ اس پر تو بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان شدت پسند ہوتے ہیں، لیکن آپ کتنے براڈ مائنڈڈ ہیں؟ آپ کی قوم میں اگر کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے اپنی مرضی سے تو آپ اسے ہونے دیتے ہیں؟ کتنے ہندو ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا مگر اپنا اسلام دنیا کے سامنے ظاہر؟ ابھی جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں، ان کے ہاتھ پہ ماشاءاللہ درجنوں غیر مسلم مسلمان ہوئے اندرون سندھ، چند دن پہلے کی بات ہے، درجنوں ہندو مسلمان ہوئے، درجنوں، لیکن وہ خبر میڈیا پہ نہیں ہے، اور بہت پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ اندرون سندھ بہت سارے ہندو ہیں جو باقاعدہ ان کا ایک ادارہ ہے، وہاں اندرون سندھ کام کر رہے ہیں، وہ غریب آبادیوں میں بہت سارے ہندو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کو مشکلات کس سے ہوتی ہیں؟ اپنی قوم سے۔ تو وہ کہاں گئے؟ آپ کا براڈ مائنڈڈ ہونا اور وہ لبرل ہونا کدھر چلا گیا؟ تو اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت اور جہنم کی خبر پوری دنیا میں پھیلا دی۔ اب اگر کوئی مسلمان اس خبر کو سننے کے لیے تیار نہیں، اس پہ غور کرنے کے لیے، کوئی غیر مسلم، تو یہ اللہ کا قصور نہیں ہے۔ اللہ غیر مسلم سے بھی پوچھے گا اور مسلم سے بھی پوچھے گا۔ مسلمان سے تو یہ پوچھے گا کہ تم اعمال جو نبی نے بتائے تھے ان کو کیوں پورا نہیں کیا، اور غیر مسلم سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف دعوتیں ہیں، تمہیں معلوم تھا اس میں کچھ صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں، تم نے تحقیق کر کے صحیح تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا کیونکہ میں سکھوں کے خاندان میں پیدا ہوا، اے اللہ اس لیے میں کیا تھا؟ سکھ تھا۔ میں ہندوؤں کے ہاں پیدا ہوا تو میں کیا تھا؟ ہندو تھا۔ میں عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوا تو میں کیا تھا؟ عیسائی۔ ایک کرسچن سے میری بات ہوئی، عیسائی سے، اس نے بڑی اسلام کی تعریفیں کی، ہاں بھائی اچھا مذہب ہے۔ میں نے کہا پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو مجھے کہتا ہے دیکھو اگر اللہ نے مجھے مسلم بنانا ہوتا تو مجھے مسلمانوں کے ہاں پیدا کرتا، اللہ نے مجھے کہاں پیدا کیا؟ عیسائیوں میں، اس کا مطلب میرے لیے یہی مذہب ہے۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے آپ چوروں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو پھر آپ کے لیے چوری کیا ہوتی؟ حلال ہو جاتی۔ آپ چرسیوں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو چرس پینا حلال ہو جاتا ہے؟ بھائی بلاول بھٹو کے لیے جائز ہے ابا کے نقش قدم پہ چلنا؟ نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دیا ہے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ غیر مسلم بھی کہیں گے ڈرانے والے کا مطلب ہمیں یہ خبریں ملی تھی کہ اسلام بھی ہے دنیا میں جس کی یہ تعلیمات ہیں، لیکن فکذبنا، ہم پر خواہشات نفسانیہ کا غلبہ تھا، قوم پرستی تھی، باپ دادا کی دین سے چمڑ گئے تھے، لہذا ہم نے ان کی تکذیب کر دی، ہم نے کہا ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے آسمان سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اب جیسے ہندوؤں کی عدالت نے جو قانون پاس کیا کہ شادی شدہ عورت زنا کر سکتی ہے،
اگر ہم اس عدالت میں جا کے یہ اپیل دائر کریں کہ اللہ نے آسمان سے جو قانون نازل کیا ہے اس میں زنا کی اجازت نہ کنوارے کو ہے نہ شادی شدہ کو، تو وہ کیا کہیں گے؟ آسمان سے اللہ نے کوئی بھی چیز نازل، بولو بھائی، یہی کہیں گے نا۔ اگر وہ مان لیں کہ ہاں اللہ نے نازل کیا ہے تو پھر تو ان کو ماننا پڑے گا نا عدالت کو، بھائی جو گاڈ نے ایک قانون نازل کر دیا۔ وہ کہیں گے یہ تمہارا کانسیپٹ ہے کہ اللہ نے نازل کیا، ہمارا کانسیپٹ یہ نہیں ہے۔